میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم نے وہ ویڈیو دیکھی ہے فیض؟ ویڈیو جھوٹی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس نے بنائی، مگر وہ جھوٹ ہے۔ اچھا، کیا تمہیں کرش نہیں تھا ماہر سر پر؟ تھا، مگر وہ ایسے ہی تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے۔ تم یہ نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ میں کل شادی کر رہا ہوں، میری ماں کی پسند تم سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے۔ ایٹ لیسٹ وہ لڑکی عزت کے قابل تو ہوگی نا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں محبت ہوں تمہاری۔ بھاڑ میں گئی ایسی محبت جس کی کوئی عزت نہ ہو۔ میں ایسی بیوی رکھ کر کیا کروں گا؟ ایسا نہیں کرو میرے ساتھ۔ تم جانتے ہو میرے گھر والے مجھے مار دیں گے۔ تم مار دیں؟ ایسی بیٹی کو مار ہی دینا چاہیے۔ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ 5 سال کا رشتہ تھا ان کا۔ وہ 15 سال کی تھی جب اسے فیض حمید سے محبت ہوئی تھی۔ میرا سے ان کا رشتہ گھر والوں کی رضامندی سے ہی ہوا تھا۔ دونوں گھر والوں نے بچوں کی پسند پر حامی بھری تھی، اور پورے 5 سال بعد وہ خود رشتہ ختم کر کے جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ ماہر نواز کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ وہ کتاب منہ پر رکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل رہی تھی، چوروں کی طرح قدم اٹھاتی ہوئی۔ وہ بڑی احتیاط سے باہر آ رہی تھی جب وہ کسی سے ٹکرائی۔ اوف، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، میں تو بس اوپر جا رہی تھی، یوں کتاب پکڑ کر۔ اوف بھابھی، آئی ایم سوری۔ وہ ہنس پڑی۔ اٹس اوکے، تمہارے بھائی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ زبان دانتوں تلے دبائی مڑی۔ آئی ایم سوری یار، میں نہیں آئی۔ فیض سمجھنے کی کوشش کرو، بھابھی مل گئی تھی۔ تمہاری مرضی ہے، ایسے بہانے تو تم روز بناتی ہو۔ بہانہ نہیں بنا رہی ہوں میں۔ خیر میں جا رہا ہوں، اس نے منہ بنایا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ دیکھو کتنے پیارے ہیں، تمہیں پسند ہیں؟ کرش ہے مجھے ان پر، کتنی سختی سے کھڑے رہتے ہیں، چپ چاپ، اپنے کام سے کام، کھڑوسوں کی طرح پڑھاتے ہیں، ٹیبل پر کتاب رکھتے ہوئے، پین پکڑتے ہوئے ادھر سے ادھر چلتے ہوئے، کریزی لگتے ہیں۔ پتہ ہے تم انہیں اتنا غور سے دیکھتی ہو کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سب نوٹ کرتی ہو۔ ہاں نا، وہ ہینڈسم بھی تو اتنا ہے۔ فیض کو پتہ چل گیا نا تو جان سے مار دے گا۔ ارے تم اس کے سامنے دیکھ لو تو دل کسی کا بھی آ جائے گا۔ مطلب تمہارا آ سکتا ہے، تم سنگل ہو، 1 سال میں شادی ہے تمہاری لڑکی، اور حرکتیں دیکھو پھر۔ تو میں کب کہا کہ میں نواز سر سے شادی کر رہی ہوں؟ اوہو، ماہر سر سے نواز سر، اتنا پرسنل؟ ارے حد ہے۔ وہ مسکرا دی۔ لائبریری کے اندر جاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں 3-4 کتابیں تھیں۔ وہ جلدی سے لگ رہی تھی، تبھی وہ کسی سے ٹکرائی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اٹس اوکے۔ ماہر نواز نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کتابیں فرش سے اٹھانے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر، میں ٹھیک ہوں۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، آپ بار بار سوری کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں سمیرا، غلطی میری بھی ہے، میرا بھی دھیان نہیں تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی بہت خوبصورت تھی، لمبے گھنے بال، مڑی ہوئی پلکیں، گہری سبز آنکھیں، دلکش سراپا۔ ماہر نے سر جھٹکا۔ وہ ویسے بھی اس لڑکی کی نظروں کا عادی تھا۔ 2 دن پہلے ٹوکنے کے باوجود بھی وہ اسے یوں ہی دیکھتی تھی۔ کبھی کبھی تو ماہر کو ہنسی آ جاتی تھی، کیا یہ پاگل تھی؟ وہ ابھی بھی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ماہر اکھڑ بنتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میرا نے گہرا سانس لیا۔ یار یہ کتنا ہینڈسم ہے، سامنے سے دیکھو تو انسان پاگل ہو جائے۔ نیلی گہری آنکھیں، اتنا دلکش سراپا، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ 40 کے ہیں۔ او مائی گاڈ، بھائی 40 کے ہو گئے ہیں، مگر لگتے تو نہیں۔ واہ واہ، کیا قسمت پائی ہے۔ فیض نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ میرا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تمہاری محبت کا اثر ہے میرا۔ آئی لو یو۔ می ٹو مسٹر فیض، میں بھی تو بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر، محبت میں کھوئے ہوئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ آج تو تم واقعی بہت حسین لگ رہی ہو۔ بلیک سوٹ صرف تمہارے لیے بنایا ہے نا؟ سب کہتے ہیں کہ بلیک رنگ صرف میرے لیے ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ سب کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ خیال رکھا کرو لڑکی۔ امی، خیال رکھتی تو ہوں۔ فیض سے دور رہا کرو۔ اس سال میں شادی ہے تمہاری، ایک تو تم دونوں سیم یونیورسٹی میں ہو۔ جب سے تم دونوں کا رشتہ کروایا ہے تم دونوں نے بڑا پریشان کیا ہے۔ اور کل رات چھت پر کیوں جا رہی تھی؟
میرا نے منہ بنایا. اب یہ تفتیش کریں گی؟ بھابھی نے آپ کو بتا دیا. ہاں ظاہر ہے. وہ اوپر پڑھنے جا رہی تھی اندھیرے میں. ماں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ایک چپت لگائی. فیض سے کہو کہ یہ سارے چونچلے اب شادی کے بعد کے لیے بچا کر رکھے. امی وہ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے. اس کی حفاظت کرنا سیکھو لڑکی. میرا ان کی نقل اتارنے لگی. لڑکیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے. عجیب ہے. تھینک یو سو مچ. تمہیں یاد تھا. ظاہر ہے تمہاری برتھ ڈے یاد نہیں ہوگی تو کیا یاد ہوگا مجھے. پاگل ہو تم بھی. ہیپی برتھ ڈے میرا. گاڈ بلیس یو اور ہمیشہ میرے ساتھ خوش رہو. آمین. یہ تو بس دعا ہے. وہ کیک کٹ کرتی ہوئی اس کی طرف مڑی. اس کی آنکھوں میں دیکھتے جانے کیا اسے باور کروا رہا تھا. وہ 2 قدم پیچھے ہوئی. پیچھے رہو. وہ ہنس پڑا. پیچھے ہی تو ہوں. مس میرا میرے کیبن میں آئے. وہ نوٹس بنا رہی تھی جب کلاس میں آتے ہوئے سر کی سخت آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا. ماہر نواز اس کے سامنے کھڑا تھا. اس نے سر اس بات میں ہلایا. یہ آپ نے لکھا ہے؟ یس سر. نہیں آپ نے نہیں لکھا. جس سے دیکھ کر لکھا ہے نا وہ میں پہلے چیک کر چکا ہوں. آئی ایم ریئلی سوری سر. میں بہت مصروف تھی. میرا آپ پاگل ہیں. آپ کا دماغ کام نہیں کرتا. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, اسے استعمال کریں. کاپی کب تک کرتی رہیں گی آپ؟ پچھلے 3 سال سے یہی کرتی جا رہی ہیں. سر آئی ایم سوری. سوری سے کچھ نہیں ہوگا. اس دفعہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. آپ جائیں اور یہ پھر سے بنائیں. اور ہاں صرف گھورنے اور تاڑنے کے علاوہ بھی کوئی کام کر لیا کریں. جو بات دل میں تھی ماہر نواز وہ زبان پر لے ہی آیا تھا. وہ خفت میں مبتلا ہوتی آفس سے باہر نکلی تھی. اچھا ہوا. کیا اچھا ہوا؟ فیض نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی. اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ہلکا سا اس کے ہونٹ چھوئے. وہ کسمسائی. کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں. پیار کر رہا ہوں. یار کرنے دو نا. غلط ہے یہ. دور رہو. دور ہی تو ہوں. سو اوکے. کبھی مجھے خوش نہ کرنا. میرے دل کی بات نہ ماننا. باؤنڈریز اینڈ باؤنڈریز. وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ تپا ہوا لگتا تھا. میرا نے منہ بنایا. یار ایک تو تم مردوں کا سمجھ میں نہیں آتا. کیا باؤنڈری؟ ہمارا نکاح نہیں ہوا. یہ سب غلط ہے. میں محبت کرتی ہوں تم سے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے غلط اور صحیح کا مطلب نہیں پتا. ہاں بڑی آئی تم پارسا. فیض آئی ایم سوری. میرا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو؟ نہیں اللہ کی پناہ. میں محبت کرتا ہوں تم سے یار. بس برا لگا تھا تمہارا رکنا. اس لیے میں لڑکی ہوں. مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے. میرے ساتھ صرف میری عزت نہیں ہے, میرے گھر والوں کی عزت بھی ہے. پاگل نہیں ہوں میں. ابھی میں گھر جا رہی ہوں. کل ملیں گے. تم ناراض ہو گئی نا. مجھے معاف کر دو. مجھ سے غلطی ہو گئی. میں بے وقوف ہوں. مجھے ایسے برے لفظ تمہارے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. مگر وہ چپ چاپ باہر نکل گئی. یار اس گاڑی کو کیا ہو گیا؟ اسے بھی یہیں کھڑا ہونا تھا. اور میں بھی نا. مجھے کیا مصیبت تھی کہ میں نے کہہ دیا دادو کو دوائیاں میں لے آتی ہوں. وہ بھی رات کے 1 بجے. اب گاڑی سے نکل بھی نہیں سکتی. ڈر لگ رہا ہے مجھے. تبھی رکی ہوئی گاڑی کے پاس دوسری گاڑی رکی. اس گاڑی میں ماہر نواز کو اترتے دیکھ میرا کی جیسے سانس میں سانس آئی. کیا ہوا ہے آپ کو؟ جی سر وہ گاڑی. او ہو محترمہ, آپ رات کو 1 بجے اکیلی گھر سے کیسے نکل سکتی ہیں؟ چلیں بونٹ اوپن کریں, میں دیکھتا ہوں. وہ دیکھنے لگا اور وہ باہر نکلتی ہوئی چپ چاپ سر جھکائے اسے دیکھتی رہی. وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا. شاید کسی ڈنر سے آ رہا تھا. بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. شخصیت کی سنجیدگی ہنوز قائم تھی. لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ شخص مسکراتا بھی ہوگا. وہ ہمیشہ کی طرح اسے آبزرو کرنے میں مصروف تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں سے واقف تھا. محترمہ بونٹ نیچے ہے, اس نے کہنا ضروری سمجھا. میرا کو ہنسی آئی. ہاں سر. نظریں چراتے ہوئے وہ واپس گاڑی میں جا بیٹھی. کہیں وہ پھر سے غلط ہی نہ سمجھ لے. شیشہ ناک کرتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا. سٹارٹ کر کے دیکھیں. گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی. اس نے خوشی سے آن گھیرا. تھینک یو سو مچ سر. یہ کوئی بات نہیں مس میرا. آپ ابھی گھر جائیں, رات کے 2 بجنے والے ہیں. تھینک یو. یو ویلکم. وہ گاڑی آگے لے گئی تو وہ ہنس پڑا. کتنی عجیب لڑکی ہے. مجھے ایسے کیوں دیکھتی ہے؟ میں کوئی بھوت تو نہیں ہوں. عام سا انسان ہوں یار. اسے نہیں پتا تھا کیوں کتنا دلکش تھا. واقعی اس کا قصور نہیں تھا یا کسی بھی لڑکی کا قصور نہیں تھا. ماہر نواز واقعی بہت حسین تھا. اسے کوئی بھی یوں ٹھہر کر دیکھ سکتا تھا, گھور سکتا تھا. ہاں کرتی ہوں محبت, بے انتہا کرتی ہوں. شاباش. مجھے لگا تم ناراض ہو. نہیں, میں بھول گئی. میں نے سوچا تم سے ناراض ہو کر کیا ہی کروں گی.
شادی تم سے ہونی ہے، گھر تمہارا بسانا ہے. خیر ہے، یہ ساری کسر میں تم سے شادی کے بعد نکالوں گی. وہ ہنس پڑا. ہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے تم سے میرا. تم خاصی سخت بیوی ثابت ہوگی، تڑپایا کرو گی مجھے. بالکل، باؤنڈریز بناؤں گی جس سے تمہیں میری یاد آتی رہے اور محبت قائم رہے. میرا نے منہ بنایا. اللہ کرے گا کہ تم وہ کر سکو. میں کر لوں گی. تم دونوں آج بھی بچوں کی طرح لڑتے ہو. ان کے دوست انہی کے پاس بیٹھی بولی تو میرا ہنس پڑی. یار میں کیا کروں اس لڑکے کا، سدھرتا ہی نہیں ہے. کیا تمہارا دیر تک یہیں رکنے کا ارادہ ہے؟ ہاں میں یہیں رکوں گی، بہت کام ہے آج. فیض چلا گیا، آج وہ آیا ہی نہیں تھا. اچھا، اگر وہ ہوتا تو میں اسے رکنے کے لیے کہتی، مگر تم چلی جاؤ، تمہارے بابا آ گئے نا. میں تمہیں چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں یار؟ اٹس اوکے، یونیورسٹی ہے، باہر گارڈز ہیں. یار شام ہونے والی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں ہوں یہاں پر، تم چلی جاؤ. اس کی دوست اسے خدا حافظ کہتی ہوئی باہر چلی گئی. وہ لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس مکمل کر رہی تھی. اسے یہاں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے اور ہو گئے تھے، یعنی اب رات کے 8 بجنے والے تھے. وہ اتنا لیٹ نہیں ہوتی تھی مگر آج لیٹ ہو گئی تھی. وہ اٹھی تبھی گارڈ ناک کرتا ہوا سامنے کھڑا تھا. بی بی جی یونیورسٹی میں کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں باہر گیٹ پر بس، اور ایسے لیٹ تک بیٹھنا الاؤ بھی نہیں، آپ گھر چلی جائیں. ہاں بس تھوڑا سا کام تھا، میں کر کے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. وہ باہر چلا گیا. تبھی اسے احساس ہوا جیسے کوئی اور بھی داخل ہوا ہے لائبریری میں. وہ پلٹی اور ششتر رہ گئی. آپ یوں کیوں دیکھ رہی ہو؟ یہاں کام کرتا ہوں. آپ یہاں کیوں رکی ہو؟ رکا نہیں تھا، کام تھا مجھے. آپ کیوں رکی ہیں؟ نوٹس بنا رہی تھی. آپ کو نہیں رکنا چاہیے تھا، اتنا ٹائم ہو گیا، گھر جا کر بنا سکتی تھی. نہیں وہ گھر پر وقت نہیں ملتا، میں نے کال کر لی تھی وہاں، ابھی بس جا رہی ہوں. ابھی وہ بات کر رہے تھے جب لائبریری کا دروازہ باہر سے بند ہو گیا. ماہر نواز نے جھٹ سے پلٹ کر دیکھا. ایکسکیوز می، کس نے بند کیا؟ کون ہے؟ وہ پریشان ہو گئی. یہ کون کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں، کر دی ہوگی کسی اسٹوڈنٹ نے شرارت. شرارت؟ یہ کیا مذاق ہے؟ کون ہے اس وقت یونیورسٹی میں؟ ہمیں کیا پتا کہ آپ کی طرح کس کو رات کو یونیورسٹی میں رہنے کا بہت سوار ہوا ہے. میرا نے اسے گھورا. آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی آنے کی محترمہ؟ یہ لائبریری ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے. کچھ ہی دیر میں وہ پریشان ہو گئی تھی. دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ سگنلز بھی نہیں آ رہے. گارڈ کو ٹرائی کیا ہے، شاید وہ چلا گیا. کیا وہ یونیورسٹی بند کر کے چلا گیا؟ ہو سکتا ہے. آپ مجھے ڈرا رہے ہیں. میں فیکٹس بتا رہا ہوں، اب ریلیکس رہیں. یونیورسٹی ہے ہماری، کوئی کھا نہیں جائے گی ہمیں. میں یہاں پر اکیلی آپ کے ساتھ بند نہیں رہ سکتی. اوہ، تو آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے تو چھلانگ لگا لیں یہاں سے، میں برا نہیں مناؤں گا. وہ اپنی شرٹ کے کف اوپر کرتا ہوا یہ ایڈوائس دے رہا تھا کہ تبھی باہر آسمان پر بجلی زور سے کڑکی. اتنا زور سے کہ میرا بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگی. کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے. ویسے بھی لائٹ بند تھی، یونیورسٹی کی لائٹس بند کر دی گئی تھی. لائبریری میں اندھیرا تھا اور بہت تیز بارش شروع ہو گئی تھی. مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے نکالیں. دیکھیں محترمہ، پھنسا ہوا میں بھی ہوں، آپ یوں نہ ریئیکٹ کریں جیسے آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بجلی زور سے کڑکنے پر وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی. کیا کر رہی ہو؟ مگر اس بار ماہر کو لگا کہ اس کا دل دھڑکتے ہوئے باہر آ جائے گا. وہ صرف سینے سے نہیں ٹکرائی تھی، میرا کے ہونٹ اس کی کھلی شرٹ سے اس کے سینے پر لگے تھے. اس کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میرا کے ہونٹ اس کے سینے پر لگے تھے. ماہر کو جیسے کرنٹ لگ گیا تھا. میرا نے سمجھتے ہوئے سر اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا. سبز آنکھیں اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھوئیں. نہ جانے کیسا سرور تھا اس لمحے میں. پتہ ہی نہیں چلا کب وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور کب میرا کے ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسے. وہ کئی منٹس تک ایک دوسرے کی سانسیں روکے ہوئے کھوئے ہوئے رہے تھے. چلتے چلتے وہ ٹیبل سے ٹکرائے تھے مگر رکے نہیں. اسے ٹیبل پر لٹاتے ہوئے وہ اس پر جھکا تھا. میرا کی گردن پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا. میرا مدہوشی میں سانسیں لے رہی تھی. رخسار، ہونٹ، گردن، پھر اس سے تھوڑا نیچے. وہ جیسے حدیں پار کر رہا تھا اور وہ اس کی باہوں میں بہک رہی تھی. پاگل ہو رہی تھی. اس مرد کا لمس جان لیوا تھا. تبھی جیسے ماہر کو احساس ہوا یہ غلط ہے، بہت غلط. وہ خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹا. گہرے گہرے سانس لیتا ہوا خود کو کمپوز کر رہا تھا. یہ کیا کر رہے تھے وہ؟ یہ غلط تھا. وہ صرف 20 سال کی لڑکی تھی اور وہ اس سے 20 سال بڑا تھا. اس سے دور ہٹنے پر جیسے میرا کو ہوش آیا تھا. وہ اپنا بکھرا وجود سنبھالتی ہوئی اٹھی.
جیسے اسے بھی اندازہ ہوا کہ یہ وہ کیا کر بیٹھے تھے۔ وہ سر جھکائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جیسے اسے رونا آ رہا ہو۔ رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہو؟ غلط تھا۔ آئی ایم سوری، میری غلطی تھی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ اٹس اوکے، بھول جائیں نا، میں یہ بات کسی کے ساتھ کروں گا نہ آپ کریں گے۔ غلط ہے جو بھی ہوا۔ وہ نظریں بھی چرا رہا تھا اور میرا بھی، دونوں ہی گلٹی تھے، پر اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ یہ بات کسی سے نہیں کریں گے۔ تبھی لائبریری کا دروازہ کھلا۔ میرا نے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اس کی گردن سرخ ہو رہی تھی، ہونٹ شدت سے لال ہو رہے تھے اور چہرہ خفت اور شرم سے پھیکا پڑ رہا تھا۔ وہ سوری سر، پتہ نہیں کس نے لائبریری کا دروازہ بند کر دیا۔ اٹس اوکے، آئندہ خیال رکھنا۔ تمہیں پتہ تھا نا یونیورسٹی میں موجود ہوں۔ واچ مین آگے بڑھ گیا۔ وہ آگے بڑھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، غلطی میری ہے۔ نہیں، غلطی میری بھی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے رکنا چاہیے تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ فیض، وہ کتنا برا لگے گا۔ غلط ہے، غلط۔ وہ تقریباً چیخ رہی تھی۔ اٹس اوکے، یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ جو بھی ہوا غلط تھا، ہم دونوں سے غلطی ہوئی۔ کسی نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ جان بوجھ کر بہک کیسے سکتے ہیں؟ دیکھو، میں مرد ہوں، تم لڑکی ہو۔ جیسے حالات پیدا ہوئے تھے، ہمارا بہکنا واجب تھا۔ تبھی کہتے ہیں نا، جب دو لوگ اکیلے ہوں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آج ویسا ہی ہوا۔ اللہ معاف کرے گا، اب ریلیکس رہیں۔ معاف کرے گا؟ کوئی معاف نہیں کرے گا، میں برباد ہو جاؤں گی۔ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ ریلیکس رہیں۔ برا تو اسے بھی لگ رہا تھا، بہت برا لگ رہا تھا، مگر اب وہ اس لڑکی کو کیسے سنبھالتا؟ وہ بہت مایوسی سے یونیورسٹی سے نکلی۔ وہ تو آج یہاں کام کرنے کے لیے بیٹھی تھی، برباد ہونے کا تو اس سے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کل صبح یونیورسٹی آئی تو سب اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہو۔ یہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کل میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کے ہاتھ پیر پھول کر رکھ گئے تھے۔ اس کے دوست نے فون نکالا اور اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے ویڈیو دکھائی تو اس کے قدم وہیں جامد ہو گئے۔ نہیں، میرا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو ماہر تک بھی پہنچ گئی۔ وہ بھی شدید پریشان تھا۔ یونیورسٹی کی مینجمنٹ ٹیم، سٹاف سب الرٹ ہو گئے تھے، اور نہ جانے کون کون سی باتیں ہو رہی تھیں۔ ساری یونیورسٹی سراپا احتجاج تھی اور وہ آفس میں بند تھا۔ یہ یونیورسٹی اس کی اپنی تھی، کوئی اسے یہاں سے نکال نہیں سکتا تھا، مگر اسٹاف کا احتجاج صاف صاف سنائی دے رہا تھا۔ مینجمنٹ ٹیم انہیں سنبھال رہی تھی، بہانے دے رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ مالک تھا، اسے یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے گھر پہنچی تھی۔ یونیورسٹی نے اسے سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر پہنچی تھی، ورنہ جس طرح سے وہ گھری ہوئی تھی، آج اسے لگا تھا کہ لوگ اسے مار ہی دیں گے۔ کن کن القابات کا اسے سامنا کرنا پڑا تھا۔ شکر تھا کہ فیض آج بھی یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اگر وہ یونیورسٹی آتا تو کم از کم مر ہی جاتا، جیسے وہ مر رہی تھی، اپنے اس گناہ پر، اپنی اس غلطی پر۔ ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیسے کرے۔ زندگی اسے یوں بھی آزما سکتی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو بھی ہوا تھا غلط ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی اس سے، اور وہ سزا کے لیے تیار تھی۔ فیض، گھر والے جو سزا دیتے وہ برداشت کرتی۔ گھر پر اس کی الگ آزمائش چل رہی تھی۔ وہ کل رات سے کمرے میں بند تھے۔ اس کی اماں اسے 2 بار مار چکی تھی، بابا کی گالیاں سن چکی تھی، لوگوں کی حقارت بھری نظریں برداشت کر رہی تھی، مگر ابھی تک اگر کوئی نہیں بولا تھا تو وہ فیض تھا، اور یہی الجھن اسے اور تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں بول رہا تھا؟ اسے بھی چیخنا چلانا چاہیے تھا، حق تھا اس کا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ آخری بار آیا ہوں، کچھ مت کہنا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ لال ہو رہا تھا، لگتا تھا جیسے ابھی بھی کسی کو مار کر آیا ہو یا لڑ کر آیا ہو، جیسے اپنی فرسٹریشن نکال کر آیا ہو۔ ہاتھ کے اشارے سے آگے کرتے ہوئے میرا کو روکا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی، تم جیسی لڑکی، اچھا ہوا اللہ نے میری جان پہلے ہی چھڑوا دی، تو مجھے چھوڑ نہیں سکتے، میں مر جاؤں گی۔ تو مر جاؤ، ایسی لڑکیاں کسی کی نہیں ہوتی۔ تم شادی سے پہلے ایسی حرکتیں کر سکتی ہو، تو شادی کے بعد کیا کرو گی؟ کوئی بھی مرد اپنے لیے ایسی عورت نہیں چاہے گا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، میرے گھر والے مجھے مار دیں گے، مارنے دو، تم یہ ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ انگوٹھی اس کے چہرے پر پھینکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔
وہ چھوڑ گیا تھا اسے کیونکہ یہی وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا میرا، کتنی محبت کی، کتنا اعتماد دیا، اور تم نے کیا کیا؟ ہمیں تکلیف، رسوائی۔ اس کی ماں اسے مارتے ہوئے رو بھی رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی۔ اللہ تم سے پوچھے گا، اللہ تمہیں سزا دے گا، معاف کر دیں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھی معافیاں مانگ رہی تھی، مگر جو گناہ ہو گیا تھا اس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ آپ لوگ مجھے جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی، جس طرح چاہیں گے اس طرح رہوں گی، مجھے معاف کر دیں، غلطی ہوئی تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ سسک رہی تھی مگر اس کی معافی نہیں سنی جا رہی تھی۔ مگر ہماری ایک شرط ہے۔ کیا؟ ماہر نواز کے گھر والے میرا کے گھر والوں کے آگے بیٹھے تھے۔ جو نقصان ہوا ہے ہم اس کی بھرپائی کرنے آئے ہیں۔ عزت تو واپس نہیں آ سکتی مگر ہم عزت دے سکتے ہیں۔ آپ کی کیا شرط تھی؟ آپ جب اسے لے جائیں گے یہاں سے تو یہ دوبارہ پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آئے گی، یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے مر گئی۔ اتنا ظلم نہ کریں، بچے ہیں، غلطی گناہ ہوا ہے اور ہم گناہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، آپ بھی کر دیں۔ ماہر کی ماں بولی، میں معاف نہیں کر سکتا۔ میرا کے باپ کی آواز انتہائی سخت تھی۔ میرا اعتبار، میرا بھروسہ توڑا ہے اس نے، اللہ اسے اس کی سزا ضرور دے گا۔ بد دعا تو نہ دیں، میں مجبور ہوں۔ میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لگتا تھا وہ کافی دکھی ہیں، ہرٹ ہیں۔ دنیا میں، سماج میں ہماری کوئی عزت تھی، مگر اب اس لڑکی کو ایک منٹ بھی میں اپنے گھر پر نہیں رکھوں گا۔ اگر آپ نہ لاتے رشتہ تو میں اسے کہیں اور پھینک دیتا، مگر گھر پر نہ رکھتا۔ وہ کمرے کے بند دروازے سے گھٹنوں کے بل بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ آنسو روا تھے، صرف ایک غلطی پر وہ برباد ہو گئی تھی۔ اس کی کوئی عزت نہیں رہی تھی۔ میں نہیں پہنوں گی، ایک زوردار تھپڑ تھا جو اس کے منہ پہ پڑا۔ کیوں نہیں پہنو گی؟ شادی ہے تمہاری آج، ظاہر ہے جس کی شادی سے پہلے ہی خواہشات جگا چکی ہو تم، اس کی کوئی خواہش وابستہ نہیں ہوگی تم سے۔ وہ بھی چاہے گا کہ اس کی دلہن سجی سنوری ہو۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میرا دل دکھ رہا ہے۔ اگر اب زبان سے ایک لفظ بھی باہر نکالا تو مار دوں گی۔ بیوٹیشن کو چپ چاپ تیار کرنے دو، تم دلہن بھی بنو گی اور باہر آ کر تمیز کے ساتھ بیٹھو گی بھی۔ تمہاری تو کوئی عزت نہیں رہی مگر خاندان میں ہماری عزت ہے جو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی رکھنی ہے۔ وہ اتنا سختی سے کہہ رہی تھی کہ وہ روئے بغیر نہ رہ سکی۔ اسے نکاح میں لینے کے بعد ماہر نواز کو بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ جو غلط ہوا تھا وہ صحیح ہو رہا تھا۔ بے شک وہ لوگ میرا کو معاف نہیں کریں گے مگر سنبھل جائیں گے۔ ویڈیو وہ ڈیلیٹ کروا چکا تھا سارے پلیٹ فارم سے۔ کچھ جاننے کی کوشش بھی کر رہا تھا کہ کس نے اپلوڈ کروائی، مگر یہ بہت مشکل عمل تھا۔ سیکیورٹی لگی ہوئی تھی مگر اب جب تک پتہ چلتا بات اور پھیل جاتی، اسی لیے اس نے میرا کو اپنے نکاح میں لینا زیادہ مناسب سمجھا۔ اب جو غلط ہوا تھا اسے اون بھی تو کرنا تھا۔ اس رات ان کے بیچ میں حدیں پار نہیں ہوئی تھی مگر لوگ یہی سمجھ رہے تھے۔ وہ تو سنبھل جاتا، اسے کچھ کہنے والا کوئی نہ تھا، نہ اس کے راستے میں رکاوٹ لانے والا کوئی تھا۔ وہ مرد تھا، جی لیتا مگر میرا نہیں جی پاتی۔ سب اس کی سانسیں روک لیتے۔ وہ نہ جانے کیوں اس رات کے بعد اپنے دل میں اس کے لیے ایک بہت نرم جگہ رکھتا تھا، کیونکہ غلطی تو اس سے بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہاتھوں کو مسل رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کے ذہن میں بس یہی چل رہا تھا کہ وہ کس طرح اس گھر میں آئی تھی، مگر یہاں اس کا بہت شان سے استقبال ہوا تھا۔ عورتوں کی باتوں سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ ماہر نواز اکلوتا بیٹا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس گھر کی اکلوتی بہو ہے، اسی لیے اس کا اس شان سے استقبال ہوا تھا۔ استقبال دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے لگا تھا کہ وہ تو اب کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتی، مگر اتنی عزت اور شان سے نواز ولا میں اس کا استقبال ہوا تھا، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ بیٹھا، اس سے ہٹ کر تھوڑا دور ہوئی۔ کچھ شرم و حیا کا مسئلہ بھی تھا اور کچھ وہ ڈری ہوئی تھی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے مشکل ہے، میرے لیے بھی ہے۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک ان میچ شادی ہے۔ میرا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی شادی کی رات اپنے شوہر سے یہ سنے گی کہ وہ اور ان کا نکاح ان میچڈ ہے۔ آنسو آنکھوں سے رواں ہو نکلے۔ ارے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں ہمارے بیچ کے فرق کی بات کر رہا تھا۔ آپ صرف 20 سال کی ہیں اور میں آپ کی دگنی عمر کا۔ میرا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص کی طرف دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، بال بکھرے تھے، خوبصورت آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھی۔ وہ دل کا جان لیوا مرد اپنے آپ کو کم پروف کر رہا تھا۔ اس کے آگے وہ کسی بھی لڑکی کے سامنے ہوتا
उस पर अपनी जान वार देती। वो इतना हसीन था। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करती हैं एक अच्छी ज़िंदगी जिसमें रंग होते। शायद मैं वो आपको समझा नहीं सकूं, मगर मैं आपसे इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरी इज़्ज़त करें और मैं आपकी इज़्ज़त करूं, क्योंकि आप मेरी बीवी हैं और मैं आपका शौहर हूँ। शादी का सबसे पहला उसूल इज़्ज़त होता है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी मेरे सामने ज़बान चलाए, और ये भी नहीं चाहूँगा कि मैं उसके सामने ज़बान चलाऊँ। मुझे तो आपसे डर के रहना है, यह मैं जानता हूँ। ये कहते हुए वो फीका सा मुस्कुराया था। मीरा की कांपती हुई आवाज़ निकली, और मुझे भी डर के रहना है। लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हुए थे। वो हंस पड़ा। नहीं, ये डिपार्टमेंट मेरा है, डरने का काम मेरा है, आप डरा सकती हैं। वो ना चाहते हुए भी फीका सा मुस्कुराई थी। आप जितना वक्त चाहेंगी मैं आपको उतना वक्त दूंगा। हम दोनों ही अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। ज़हनी तौर पर मैं खासा डिस्टर्ब हूँ। गुजरे हुए दिनों में बहुत कुछ हुआ है। मेरी भी इमेज ख़राब हुई है, जो कि वापस तो नहीं आ सकती, मगर हम उसके साथ डील कर सकते हैं। अब जैसा भी है, जो भी है, यही है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी इज़्ज़त करवाऊँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, और मेरे घर में आपको किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आज से ये आपका भी घर है। बहुत छोटा था जब बाबा का इंतकाल हो गया। छोटी सी उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली है मैंने। घर, कारोबार, माँ मेरी ज़िंदगी में इन्हीं के आसपास घूमते हैं। वो बहुत अच्छी खातून है, तुम्हें कभी उनसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो टिपिकल सासों की तरह साजिशी और मतलब परस झूठी नहीं है। हर बेटे को उसकी माँ के बारे में पता होता है, इसीलिए सोचा कि तुम्हें पहले ही बता दूँ। तुम्हें उनसे खौफज़दा होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हैं। अलबत्ता हमारे रिश्ते की बात तो वो हम बेडरूम तक ही रखेंगे। तुम मेरे साथ कैसे रहती हो और मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, ये हमारा अपना ज़ाती मसला है। इसमें किसी और का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें वक्त की ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कोई मसला है या मैं इस रिश्ते को शुरू नहीं करना चाहता। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम पर पूरा हक़ रखता हूँ, मगर वो हक़ मैं तुमसे तब लूँगा जब तुम दिल से दोगी। वो उठकर चेंज करने के लिए चला गया था। वो सुबह उठी तो गुलाबी रंग का प्यारा सा सूट पहनकर हल्का हल्का मेकअप कर चुकी थी। आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी जब वो वाइट सूट में मलबूस कमरे में दाखिल हुआ। बाल भीगे हुए थे, होंठ सुर्ख हो रहे थे, रुखसार भी सुर्ख हो रहे थे। मीरा को हंसी आई। ये तो नींद से उठकर बिल्कुल बच्चा लगता है, हंस क्यों रही हो? वो आप सुर्ख पड़ रहे हैं ना? वो मुस्कुरा दिया। हाँ, वो जब मैं सोकर उठता हूँ ना तो मेरे चेहरे को कोई मसला है शायद। वो बच्चों की तरह उज़र दे रहा था। वो मुस्कुरा दी। वजाहत क्यों दे रहे हैं? ये तो बहुत प्यारी चीज़ है, किसी का भी दिल आ जाए आप पर। वो मुस्कुराया। कदम बढ़ाते उसकी तरफ देखा। वो भी उसकी आंखों में देख रही थी। तो आपका दिल आया? मीरा का दिल ज़ोर से धड़का नहीं, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। तो वो हंस पड़ा। फिर क्या फ़ायदा, अगर आपका ही दिल नहीं आया मुझ पर तो ऐसी मासूमियत लेकर कहाँ जाऊँगा मैं? वो अपने कफ बंद करता हुआ आईने के सामने खड़ा हुआ था। वो आईने से उसे देखते हुए खिफ़त में मुब्तला लगती थी। अब उसे क्या बताती कि वो उसे पहले भी यूं ही बुरा करती थी। वो क्या थी, मोहब्बत थी, पसंदीदगी थी, वो नहीं जानती थी, मगर ये शख्स उसे कभी बुरा नहीं लगा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो, अल्लाह हमेशा तुम दोनों को साथ रखे। कितनी प्यारी जोड़ी है, चांद और सूरज की। वो मुस्कुराया। अम्मी, इतनी तारीफ़ें भी ना करें कि मुझे रात को नींद ही ना आए। नहीं आनी चाहिए। जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो शौहर को रात को नहीं सोना चाहिए। मीरा का चेहरा सुर्ख पड़ा था। वो इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं रख रही थी उसकी माँ से। अरे शर्मा क्यों रही हो? जाहिर है नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, तो रातों को बातें तो करते हो ना। उसकी माँ के अंदाज पर वो हंस पड़ा। वो कैसे बातें बना रही थी? उसने माहिर की तरफ देखा। माँ को देखकर वो भी मुस्कुरा रहा था। अच्छा तुम दोनों आओ, ब्रेकफास्ट करो। हनीमून पर जाने का कहाँ का इरादा है? माहिर को अछूका लगा। वो खांसते खांसते माँ को देखने लगा। अभी सोचा नहीं है, बेगम डिसाइड करेंगी, है ना? इतनी आसानी से उसने ये सब मीरा पर डाल दिया था। मीरा उसे घूर कर रह गई। हाँ, क्यों कहते हैं ना शादी के बाद सारी अथॉरिटीज़ बेगम के पास होती हैं, तो मैंने इन्हें ही दे दी हैं। अब आप पूछ लें अपनी बहू से, जहाँ ले जाएंगी हम चले जाएंगे। अच्छा, तो तुम इतने सादतमंद हो? अगर इतने सादतमंद होते ना तो अभी 3 बच्चों के बाप होते। इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर वो हंस पड़ी।
آپ نے شادی کیوں نہیں کروائی ان کی پہلے؟ میں نے بہت کوشش کی بچے، آدھی بوڑھی ہو گئی ہوں مگر نہیں، یہی کہتا ہے کہ ماں کے بغیر نہیں جیے گا، ساری زندگی ان پہ وقف کر دے گا، بلا بلا بلا۔ مگر اب اسے کون سمجھائے کہ اس کی ماں تو اس کے بچے دیکھنا چاہتی ہے۔ بہت آزمائش میں ڈالا ہے اس نے مجھے، بچپن سے ہی ایسا تھا، ضد تھی۔ ماں اب آپ برائیاں کر رہی ہیں میری، ابھی صرف ایک ہی دن ہوا ہے۔ میرا ہنسے جا رہی تھی، وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، نہ جانے کس چیز کے جو آنکھوں کے آگے آ رہی تھی، دکھ، درد، ماں باپ کی تکلیف، وہ رسوائی جو اسے آخری دنوں میں ملی، وہ مار، وہ تنہائی۔ اپنے ہاتھ کی دوسری طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہاں پر مارنے کے نشان تھے، اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخے۔ وہ کتنی بری تھی، کتنا غلط کر کے آئی تھی۔ فیض کے آنسو یاد آئے، اس کا دل کیسے توڑا تھا وہ سسکی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی سسکیاں سن کر ٹھٹکا تھا، یوں لگا جیسے دل کی کرچیاں ہوئی ہوں۔ اپنی شادی کے دوسرے ہی دن وہ اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ بھی بچوں کی طرح، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ گہرے گہرے سانس لیتا، جیسے اسے بھی ریلیکس کر رہا تھا۔ وہ اسی حصار میں اس کی طرف مڑی تھی۔ بہت رونا آ رہا ہے مجھے، درد ہو رہا ہے، میں بہت بری ہوں، میرا کردار ٹھیک نہیں۔ وہ مسکرایا، لو جی، تمہارا کردار تو میں ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا کردار ٹھیک نہیں۔ میں ہوں تمہارا کردار، کسی کی ایسی مجال کہ تمہارے کردار کو برا کہے؟ میں نے چھوا تھا نا تمہیں، تم بیوی ہو میری، میں سر تپا تم پر حق رکھتا ہوں۔ میرا کی نظریں جھکی تھیں، اس کی آنکھوں میں اب نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کر چکا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہو کہ تم اب محفوظ ہو۔ کیا کردار، کیسی عزت، وہ سب میرا ہے۔ میں نے چھوا تھا، میری ملکیت ہو تو بات ختم۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ ملکیت ہوں میں آپ کی، بالکل، بیویاں ملکیت ہی ہوتی ہیں، تم میری پاک اور شفاف ملکیت ہو۔ اسی لیے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھوں گا تو نیند نہیں آئے گی مجھے، یہ ظلم مت کرو۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں، یہ شادی آپ نے اس لیے کی ہے نا کیونکہ آپ مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ برے انسان نہیں۔ وہ مسکرایا، صحیح کہہ رہی ہو، مجھے تم سے کوئی طوفانی محبت نہیں، اور نہ ہی کبھی تمہارے بارے میں ایسا سوچا، مگر آنیسٹلی اسپیکنگ محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں جاتی، اسی لیے ڈونٹ وری، ہو جائے گی۔ جو سکون مجھے ابھی تمہارے پاس مل رہا ہے نا، گارنٹی ہے دنیا کی کسی عورت کے پاس نہیں ملے گا، اسی لیے سکون سے رہو۔ بس یہ یاد رکھو کہ میں، یہ گھر، میرا سب کچھ تمہارا ہے، تم میری ہو، مجھے بس صرف اتنا تم سے چاہیے۔ سر یہ اس رات کی CCTV فوٹیج ہے، ہاں تم رکھ کے جاؤ، مجھے دیکھنی ہے۔ ہمارے علاوہ اس دن یونیورسٹی میں کون تھا؟ سر پتہ نہیں، مگر کچھ لڑکے تھے 3-4 جو یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے، یہ دیکھیں CCTV کیمرے میں دیکھا گیا۔ اچھا، کھولو اسے۔ وہ کل سے زیادہ پرجوش انداز میں نظر آ رہا تھا، اس انسان کی کھوج میں لگا ہوا تھا جس نے لائبریری کا دروازہ بند کیا تھا، کیونکہ وہی تھا جس نے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ مگر آخر وہ تھا کون؟ یہاں پہ رکھو، یہ ایک لڑکا تھا جس نے بلو جینز اور وائٹ شرٹ اور کیپ پہنی ہوئی تھی۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ واچ مین غور کرنے لگا۔ سر شاید میں اسے جانتا ہوں، یہ کون ہے؟ ہاں تو بتاؤ نا، کون ہے یہ؟ یہ فیض حمید ہے۔ کیا فیض؟ وہ اس وقت یونیورسٹی میں کیا کر رہا تھا؟ سر شاید وہ میرا بیوی کے پیچھے آئے تھے۔ اچھا تمہیں یقین ہے یہ فیض ہے؟ ہاں۔ اچھا لائبریری کے بیک گراؤنڈ کی ویڈیو کھولو، یہاں کچھ صاف نہیں دکھ رہا، سب کچھ بلر تھا۔ آگے کرو۔ اب یہ وہاں کی فوٹیج تھی جب دروازہ بند ہوا۔ ماہر نے دیکھا وہ لائبریری میں بھی داخل ہوا ہے، تبھی کوئی تیز قدم اٹھاتا ہوا لائبریری کے دروازے تک آیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے وائٹ شرٹ اور بلو جینز پہنی ہوئی تھی۔ فیض کیپ ہٹاتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا اور اس طرف مڑا۔ وہ جیسے ہی مڑا کیمرے نے اس کی جھلک کیپچر کر لی۔ سٹاپ، یہاں پر فوکس کرو۔ وہ فیض حمید ہی تھا۔ ماہر کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ تو یہ سب اس کا کیا دھرا ہے؟ لائبریری کے چاروں طرف کھڑکیاں تھیں۔ اب ماہر وہ اینگل یاد کر رہا تھا جس اینگل سے ویڈیو بنائی گئی تھی۔ سر وہ رائٹ اینگل تھا، یعنی لائبریری کے پیچھے۔ وہ کیمرہ آن کرو۔ او مائی گاڈ، یہ ویڈیو فیض نے خود بنائی تھی، مگر کیوں؟ وہ تو اس کی محبت تھی، وہ ہمیں روک سکتا تھا، چلا سکتا تھا، اس وقت ہی تماشا کر سکتا تھا، مگر ویڈیو کیوں؟ اور لائبریری کا دروازہ بند کرنے کا کیا مقصد تھا؟
وہ یوں تھا جیسے سوال ہی ہو گیا تھا، اسے اس چیز کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اچھا، ماہر کو اور کیا پسند ہے جو تم نے بنا لیا؟ وہ سب کھا لیتا ہے۔ اچھا، میں کوشش کروں گی کہ آج سے اس کے لیے اس کی من پسند کی چیزیں بنایا کروں۔ ضرور کوشش کرنا۔ ویسے بھی مرد کو وہ عورتیں بڑی اچھی لگتی ہیں جو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں، اور ماہر ویسے بھی کھانے میں بڑا چوزی ہے۔ ایک تو وہ بہت کم کھاتا ہے، اور جب کھاتا ہے تو بہت چوائس سے کھاتا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ وہ بہت تمیز والے انسان ہیں، میں نے کبھی بھی انہیں پھیلاوا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کچھ ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، اسے ہر چیز کی بہت قدر ہے۔ وہ اپنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کا عادی ہے، اپنا کام خود کرتا ہے، مجھے کبھی تنگ نہیں کیا اس نے۔ میرا بچہ بڑا ہی سلجھا ہوا ہے۔ وہ مسکرائی، تبھی کچن میں ماہر داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے لیڈیز؟ دونوں مسکرائیں۔ آپ کے لیے کھانا بنا رہے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنے اچھے دن آ گئے میرے، کیا میں اپنی بیگم کے ہاتھ کا کھانا کھایا کروں گا؟ وہ مسکرائی۔ بالکل۔ تو اس کی ماں بھی مسکرا دی۔ وہ لائبریری سے واپس آیا تو وہ واش روم سے نکل رہی تھی۔ بال گیلے تھے، پانی ان سے قطرہ قطرہ بہہ رہا تھا۔ ماہر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہاف ٹی شرٹ میں ملبوس تھی، بیگی ٹراؤزر تھا، شرٹ کی سلیوز ہاف تھیں، اور اس کی دودھیا باہیں ماہر کا صبر آزما رہی تھیں۔ میرا اس کی نظریں دیکھ کر سہمی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے بالکل آگے آ کر کھڑا ہوا، آنکھوں میں دیکھتا ہوا، بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتا۔ اس کے گلابی پڑتے ہونٹوں پر نظر پڑتے ہی ماہر نے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنے جذباتوں پر ضبط کر رہا تھا، وہ اپنے جذباتوں پر ضبط باندھ رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ٹھیک رہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو، اعتماد دے سکے۔ عورت کو جب ایسا کمفرٹ اور ایسی عزت دی جاتی ہے تو وہ اپنا آپ خود ہی سونپ دیتی ہے، اور ماہر بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے اپنے حق خود دے۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، اسی لیے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس وقت کیوں نہائی ہیں؟ سردی لگ جائے گی۔ اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جن سے پانی ٹپک رہا تھا۔ بس ایسے ہی دل کر رہا تھا شاور لے لوں۔ کوئی نہیں، بال سکھا لو، سردی لگ جائے گی۔ وہ اپنے آپ پر کڑا ضبط کرتے ہوئے اپنی راکنگ چیئر پر جا کر بیٹھ گیا تھا، اور گہرے گہرے سانس لیتے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ میرا ملنا بے حد ضروری تھا۔ لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے ساری فوٹیج اس کے آگے کر چکا تھا۔ فیض کو لگا کہ اس کا سانس بحال نہیں ہوگا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ تمہاری منگیتر تھی، تم لائبریری کے اندر سیدھا داخل بھی ہو سکتے تھے، تم اندر آ جاتے تو وہ سب نہیں ہوتا۔ تو پھر مجھے پتہ کیسے چلتا کہ وہ کس طرح کی عورت ہے؟ اور تو تم اس کا کردار آزما رہے تھے۔ اس پر یقین نہیں تھا، مجھے شک تھا اس پر کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ مجھے پسند کرتی ہے؟ ہاں، ساری یونیورسٹی کو معلوم تھا کہ اس کو آپ پر کرش ہے۔ یہ انکشاف ماہر کے لیے نیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہے، اور دیکھ لیا۔ غلطی میری تھی؟ غلطی آپ دونوں کی تھی۔ میں نے جو بھی ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا، کئی راتوں تک سو نہیں سکا۔ میرا اعتماد توڑا اس نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ویڈیو کیوں بنائی؟ ویڈیو بنا لی تو لیک کیوں کی؟ اسے ایکسپوز کرتے، اس سے بات کرتے، اس سے جسٹیفیکیشن لیتے، لڑتے جھگڑتے چھوڑ دیتے۔ ویڈیو وائرل کیوں کی؟ وہ دھاڑا تھا، یہ اس کی زندگی تھی، اس کا جسم تھا۔ کسی نے اسے چھو لیا، تمہیں برا لگا۔ وہ تمہاری منگیتر تھی، مگر تم نے خریدا نہیں تھا اسے کہ تم اس کی ویڈیو وائرل کر دو۔ تم اس سے لڑتے، بے شک اس کے والدین کو وہ ویڈیو دکھا لیتے، بس اسے بدنام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس وقت غصے میں تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کیا کر لیا جو کرنا تھا؟ کیا ملا؟ سکون؟ جس طرح سے وہ اپنے گھر سے رسوا ہو کر نکلی ہے نا، میرا دل سکون میں ہے کہ اس نے میرا دل توڑا، اس کے بدلے اسے کچھ نہیں ملا۔ آپ کو پتہ ہے کتنی اذیت اور تکلیف میں ہوں میں، کتنی محبت کرتا تھا میں اس سے۔ محبت کرتے تھے تو عزت رکھ بھی لیتے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ یوں رسوا نہیں کرتے۔ تم نے کبھی اس سے محبت کی ہی نہیں، تف ہے تم پر۔ یہ کہتے ہوئے ماہر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ کی ٹائی درست کر رہی ہوں۔ ماہر کی نظریں بار بار گھوم کر اس کی سراہی دار گردن، کھلے ہوئے بال اور جھکی ہوئی آنکھوں پر جا رہی تھی۔ اس کی بیوی بے حد خوبصورت تھی، اور اس کا ہر وقت صبر آزماتی رہتی تھی۔ وہ خود کو نہ روکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ چکا تھا، تو میرا نے پلکیں اٹھائیں اور وہ جیسے رک گیا۔ کیا خوبصورت آنکھیں تھیں! کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔
اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ کھوئے جا رہا تھا۔ ماہر کا ہاتھ میرا کے جسم پر سرایت کر رہے تھے۔ اس کی گہری گہری سانسیں ماہر کو اور مدہوش کر رہی تھیں۔ اسے آزاد کرتے ہوئے وہ بہت آہستگی سے اس کی گردن پر جھکا، اپنا نرم مگر شدت بھرا لمس وہاں چھوڑتے ہوئے وہ حدیں پار کر رہا تھا۔ ماہر کے لمس میں شدت تھی، حق تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور پھر وہ آہستہ سے دور ہوئی۔ نہیں، میں تیار نہیں ہوں ابھی اس کے لیے، پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں، میں خود اپنا آپ کو سونپ دوں گی، مگر ابھی نہیں۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ماہر نے آنکھیں سختی سے بند کی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں، بس ابھی نہیں۔ وہ اس کی طرف نہ دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میرا نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی تو کسی کا چہرہ یاد آیا تھا۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ سنگ دل سے کتنی محبت کرتی تھی۔ آپ کی بیوی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ وہ مسکرایا۔ تھینک یو۔ مس میرا بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ سب میری یونیورسٹی فرینڈز ہیں۔ وہ اسے آج اپنے دوستوں میں لے کر آیا ہوا تھا۔ وہ وہاں بہت خوش لگ رہی تھی کیونکہ اس کے دوست واقعی بہت اچھے تھے۔ وہ میرون کلر کی لانگ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی، بال شانوں پر بکھرے تھے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ ایک اوپن ایریا ریسٹورنٹ تھا جہاں پر زیادہ تر ہائی فائی لوگ ہی تھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ ریسٹ روم یوز کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اپنی ہی دھن میں چل رہی تھی جب وہ کسی سے ٹکرائی۔ اوہ تم میرا؟ وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی مگر وہ اس کا راستہ روک چکا تھا۔ بہت خوش لگ رہی ہو۔ ظاہر ہے جس کا اتنا خوبصورت اور امیر شوہر ہو وہ عورت خوش ہی ہوگی۔ راتیں کیسی گزر رہی ہیں تمہاری؟ میرا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو اپنا آپ ابھی تک اس شخص کی وجہ سے اپنے شوہر کے حوالے نہیں کر سکی تھی، وہ یہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ تم کتنے گھٹیا انسان ہو نا۔ گھٹیا میں ہوں؟ بات کرتے ہوئے نہ جانے کیوں فیض کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تمہاری وجہ سے ابھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں کہہ سکی تھی۔ اور تم میرے بارے میں کتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ مجھے امید نہیں تھی فیض تم سے۔ فیض کو اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ ویڈیو والی بات ماہر نے ابھی تک اسے نہیں بتائی۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی کہ وہ ابھی تک آگے نہیں بڑھ پائی؟ یعنی کیا وہ ٹھیک سمجھ رہا تھا؟ کیا اس کا اندازہ غلط تھا؟ تو کیوں کیا تھا وہ؟ کیوں نہیں روکا تھا اسے؟ کیوں تھپڑ نہیں مارا تھا؟ غلطی ہو گئی تھی، بہک گئی تھی، مگر محبت بھی کرتی تھی اس سے۔ وہ پسند تھا مجھے۔ فیض، میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں کیا لگا ہوگا مگر غلط تھا۔ ہمیں کتنے لوگ پسند ہوتے ہیں، کتنے لوگوں پر کرش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم ان کے بارے میں یہ سب سوچتے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آگے وضاحتیں دے رہی تھی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ ششتر وہاں چپ کھڑا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب اسے اپنی پیشانی پر کسی کا لمس محسوس ہوا، پھر رخسار، گردن، ہونٹ۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ ڈری، اٹھ کر بیٹھنا چاہا مگر وہ اس پر قابض تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہوں۔ نہیں، مت روکو پلیز۔ وہ التجائیہ ہوا۔ ماہر کی آواز نہ جانے کیوں کون سا سرور لیے ہوئے تھی، جیسے وہ مکمل طور پر بہکا ہوا ہو۔ وہ اس میں الجھے جا رہا تھا، حدیں پار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے جسم پر رقصاں تھے۔ پورے حق کے ساتھ وہ دیواریں ہٹا رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر جھکتا اس کی سانسیں بند کرنے لگا۔ وہ سسکی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رکا۔ میرا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو چمک رہے تھے۔ پلیز۔ اسے لگا وہ غلط کر رہا ہے۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے اپنے شوہر سے ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر وہ آج ڈر گئی تو وہ ہمیشہ اس سے ڈرتی رہے گی۔ یہی سوچ کر ضبط کرتے ہوئے وہ دور ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اسے تھپک رہا تھا بچوں کی طرح۔ ماہر کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کیوں اسے کب اتنی محبت ہو گئی تھی اس عورت سے کہ اب اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنے دل پر ہنسی آئی۔ وہ جو خود کو اتنا مضبوط تصور کرتا تھا، کیا واقعی وہ اتنا مضبوط تھا؟ نہیں۔ ماہر نواز کو محبت ہو گئی تھی، شدید محبت۔ وہ ہال میں بیٹھی اپنی ساس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ میں آتی ہوں۔ ہاں بچے جاؤ۔
ہیلو، میں ملنا چاہتا ہوں تم سے۔ فیض کی آواز سن کر وہ لڑکھڑا سی گئی۔ کیوں کال کی ہے مجھے؟ معافی مانگنا چاہتا ہوں تم سے۔ میں شدید نادم ہوں، جتنی تم مجھ سے محبت کرتی ہو میں بھی کرتا ہوں۔ میرا کی آنکھیں بھیگی۔ جانتی ہوں تم تکلیف میں تھے کیونکہ میں نے تکلیف دی۔ میں نے وہ غلط کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، روکنا چاہیے تھا۔ جو ہوا بھول جاؤ۔ میں بھول جا رہا ہوں، چھوڑ دو اسے۔ میرا سر تا پیر لرزی تھی، کسی کی سانسوں کی مہک لمس جسم میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ وہ شخص جس کی بے تحاشا عزت کرتا تھا، کتنے مان کے ساتھ اسے اپنایا تھا، کوئی اسے چھوڑ دینے کا مشورہ دے رہا تھا، اور وہ کوئی جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی مگر وہ اسے عزت نہیں دے پایا تھا۔ مگر وہ عزت کیسے دیتا جب وہ عزت رکھ ہی نہیں پائی تھی؟ اسے خود سے نفرت ہوئی، گھن آئی، اور اس سے بھی زیادہ ماہر سے نفرت ہوئی۔ وہی تو تھا جس نے شروعات کی تھی، وہ رک نہیں سکتا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اسے چھونے کی؟ یہ بات اس نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ کچھ کہو، چپ کیوں ہو؟ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی پلیز، اور دیکھو مجھے کال مت کیا کرو، میں مل بھی نہیں سکتی۔ وہ فون کاٹ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں پھر بھی اسے کوئی دلاسا، کوئی امید نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایسے رشتے بہت آسانی سے ٹوٹتے ہیں، اور اوپر سے وہ جس کی بیوی تھی کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ خون؟ میں ٹھیک ہوں، چوٹ لگ گئی تھی گاڑی چلاتے وقت۔ کب؟ بریک فیل ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بریک فیل ہو گئی تھی؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ بس یہی ایک دو چوٹ آئی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی جیسے درد میں ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا اپنے شوز اتارنے لگا جب وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ تکلیف میں ہیں، میں ہیلپ کر دیتی ہوں۔ وہ اٹھا، بازوں سے اسے تھام کر اپنے سامنے بٹھایا۔ آئندہ میرے سامنے یوں جھکنا مت۔ میرے پیروں کو، میرے شوز کو اتارنا تمہارا کام نہیں ہے۔ میں تو بس کوئی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ ماہر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے کے مقام پر رکھا۔ یہاں ہے، مالکہ ہیں آپ یہاں کی، اکلوتی۔ میرا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ بہت اونچے رتبے پر فائز ہیں آپ میرے دل میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں۔ آپ کا کیا مقام ہے کبھی پوچھیں گی تو احساس سے بتاؤں گا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے۔ وہ بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ میرا نے نہیں روکا تھا، دور ہوتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ وہ نہیں روک پائی تھی۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ میرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر یہ کیوں دھڑک رہا تھا؟ وہ تو اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ کیا واقعی نہیں کرتی تھی؟ یہ کیسا سوال تھا؟ یہ کیسی فیلنگز تھی؟ وہ بہت جلدی سو گئی تھی مگر اس کی آواز کسی کے کراہنے پر کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو صوفے پر بیٹھا اپنی بینڈیج پھر سے کر رہا تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ ماہر بہت سختی سے آنکھیں بند کیے وہ صاف کر رہا تھا۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھی اور اس کے پاس بڑھی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ خود کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دور رہو۔ نہیں، تم مت کرنا، مجھے پتا ہے تم بہت حساس ہو تو رونے لگ جاؤ گی۔ وہ واقعی رونے لگ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے دیں۔ نہیں کر پاؤ گی، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ تکلیف ہو رہی ہے۔ ماہر، تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ دیر ٹھہری۔ ہاں، اسی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ کچھ نہیں۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے خون صاف کر کے نئی بینڈیج کر چکی تھی۔ میں پین کلر دیتی ہوں۔ اسے پانی کے ساتھ پین کلرز دیتی وہ سامنے بستر پر جا بیٹھی تھی۔ وہ غور سے ماہر کو دیکھنے لگی۔ وہ کتنا پیارا تھا، ایک مکمل خوبصورت منظر تھا۔ وہ بے حد حسین۔ ایسا کوئی مرد اتنا مکمل حسن لیے اس نے نہیں دیکھا تھا، مگر اتنا ہی سمپل، ڈیسنٹ، بنا کسی غرور کے عزت لیے ہوئے۔ یہ صرف ماہر ہی ہو سکتا تھا اور کوئی نہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی مگر اسے لگا وہ بلش ہوئی ہے، کیونکہ سامنے بیٹھا مرد صرف اس کا تھا، اور وہ کتنی ناقدری تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ اسے کئی دنوں سے فون پر فون کیے جا رہا تھا اور وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بے حد کشمکش کا شکار تھی مگر جواب مل گئے تھے۔ جو شخص اس کی آنکھوں کے آگے تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ اسے اس سے محبت ہو رہی تھی، ہو نہیں رہی تھی، ہو گئی تھی۔ اسے اپنی شادی کی رات یاد آئی۔ وہ ٹھیک کہہ گیا تھا، محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے، جیسے ہو گئی تھی اسے بھی اپنے شوہر سے۔ وہ سر جھکائے مسکرائی۔ کئی ادھوری راتیں یاد آئیں۔ دل میں دکھ ہوا کس طرح وہ اسے جھٹکتی رہی اور وہ کتنے احترام سے اس کی خواہش کا پاس رکھتا رہا۔ کبھی زبردستی نہیں کی، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، اس کا خیال نہ رکھنے پر اسے جھڑکا نہیں،
اپنے کام خود بھی کر دیا کرتا ہے، کبھی کبھی اس کے کام بھی کر دیا کرتا ہے۔ کس طرح کا انسان ہے وہ؟ شاید مجھ سے زیادہ میچور، زندگی دیکھ کر گزارنے والا انسان ہے۔ شاید اسی لیے وہ مجھ سے زیادہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور مجھے سنبھالنا بھی جانتا ہے۔ مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ وہ بھی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی جب فون پھر سے بجا۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے، عجیب صورتحال تھی۔ پہلے وہ ماہر کے خیالوں میں جانا نہیں چاہتی تھی، اب سارا دن اس کے خیالوں میں رہتی تھی، تو اگر کوئی ڈسٹرب کر دے تو اس شخص سے نفرت ہو جاتی تھی۔ اتنے عزیز خیال ہو گئے تھے اس کے۔ فون اٹھایا ہوئے اس نے غصے میں بولا، کیا مسئلہ ہے؟ کال کٹ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات نہیں کرنی مجھے۔ تم نے کہا تھا تم ملو گی۔ فیض کی آواز پر وہ ٹھہری، گہرا سانس لیا۔ دیکھیں، میں شادی شدہ ہوں، یہ نمبر آپ بلاک کر دیں۔ یہ آپ کی سابقہ منگیتر کا نمبر ہے جس کو آپ نے خود چھوڑ دیا تھا، جو بہت بری ہے، بد کردار ہے، XYZ۔ اسی لیے نا، کیا کریں گے مجھے کال؟ آئندہ کال کریں گے تو میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر جب اس نے فون بند کیا تو اتنا سکون تھا آس پاس۔ کیوں؟ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ سکون تو اس کا اول دن سے تھا۔ وہی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ اپنے سر پر ایک چپت لگاتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ محبت بھی کتنی عجیب شے ہے نا، جب احساس بخشتی ہے تو احساس ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب احساس نہیں ہوتا تو انسان کتنا سنگ دل، بے وقوف اور ضدی اور ناشکرا ہوتا ہے، اور جب یہ احساس دیتی ہے تو کتنا شکر گزار، محبت کرنے والا، خیال کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ محبت بھی بڑی عجیب شے ہے، کیا سے کیا کر دیتی ہے، کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا وہ خاصا مصروف لگتا تھا، اپنے فون میں ادھر ادھر اسکرول کرتے ہوئے۔ شاید وہ کچھ دیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ بہت لائٹ ہے۔ چہرے کی ہلکی پھلکی مسکراہٹ، بکھرا نور، خوبصورتی کسی کو بھی نظر ٹھہرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہ بھی سیاہ رنگ میں ملبوس تھی۔ واش روم سے نکلتے اس کی نظر سامنے بیٹھے اپنے شوہر پر پڑی تو نظر پلٹنا بھول گئی۔ کیا تھا وہ؟ کتنا حسین، کتنا مکمل۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے برابر میں بیٹھ گئی، یوں جیسے پاگل ہو اس کے لیے۔ وہ 2-3 ہفتوں سے یوں ہی اسے تکے جا رہی تھی، دیکھے جا رہی تھی، اس کے خیال رکھے جا رہی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے سے کام پر نظر رکھتی تھی، کوشش کرتی تھی اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اس کی موجودگی میں یوں نہ لگے کہ اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ وہ بیٹھی تو ماہر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پہلی بار دیکھا ہے کیا؟ آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ مسکرایا تو اس کے دونوں طرف ڈمپل واضح ہوئے تو میرا کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ وہ بلش ہوئی تھی تقریباً۔ ارے تم تو باقاعدگی سے بلش کر رہی ہو، مجھے بھی بتاؤ، میں بھی بلش ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نا، واقعی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ واقعی بلش ہوا تھا۔ تم بھی نا۔ حسین لوگ جب دوسروں کی تعریف کرتے ہیں تو بے حد حسین لگتے ہیں۔ میرا کا سر جھکاتا نہیں۔ میں اتنی حسین کہاں جتنے آپ ہیں۔ وہ سوالیہ ہوا۔ پاگل ہو؟ خود کو دیکھا ہے تم نے نظر بھر کر؟ میری کیا مجال کہ میں تمہاری تعریف نہ کروں؟ تم تو سر تپا حسن ہو۔ میرا کے گال دہکنے لگے۔ وہ اتنی بے باکی سے تعریف کرنے لگا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ارے تم تو شرما رہی ہو۔ پھر تو مجھے بھی شرمانا چاہیے تھا، جس طرح تم میری تعریف کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، یوں جھکی ہوئی پلکیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ اور بھی شوہر کے آگے وہ مسکرا کر آنکھیں اٹھا چکی تھی۔ باہر چلیں میرا؟ بہت من ہو رہا ہے کچھ کھانے کا، کچھ اچھا سا۔ آپ کا مطلب میں اچھا نہیں بناتی؟ وہ بگڑی تھی۔ ارے نہیں، میرا مطلب میرا فیوریٹ۔ اچھا سمجھتی ہوں سب میں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میرا؟ اس کا پیچھے سے ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں تمہارے ساتھ باہر جانے کا، اکیلے۔ وہ بلش ہوئی۔ یہ کہنا تھا نا؟ پھر تم باتیں سمجھا بھی تو کرو نا۔ آپ سمجھا کریں گے تو میں بھی سمجھ جاؤں گی۔ وہ ہنس پڑا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے وہ بار بار اس کو غور سے دیکھ لیتا تھا، اس کی نظروں سے الجھتی رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہی کہ یہ منظر کتنا مکمل ہے۔ جب تم سامنے بیٹھی ہو اور میں کھاتا رہوں، میرا پیٹ یوں ہی بھر جاتا ہے۔ تم مسکراتی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں، تم خوش رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ اب ایسے شخص کو بھوک کیسے لگے گی؟ وہ واقعی بہت کم کھاتا تھا جب اس کے سامنے بیٹھی رہتی تھی۔ یعنی میں نہ بیٹھوں آپ کے سامنے، جس سے کم آپ کھانا تو کھا سکیں۔
مذاق کر رہا ہوں یار، میں ویسے ہی بہت کم کھاتا ہوں۔ ہاں ممی نے بتایا تھا، مگر میرے آنے کے بعد اور زیادہ کم کھانے لگے ہیں۔ میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں نا۔ اس کی طرف بے باکی سے دیکھنے لگی۔ وہ کتنا پرفیکٹ اور فٹ تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 40 کا ہے۔ وہ مسکرایا۔ کیا اسکین کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ ہنس پڑی۔ تمہیں کچھ بتانا تھا؟ ہاں بتائیں۔ وہ میں نے تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ میں نے چیک کروایا تھا کچھ ماہ پہلے یونیورسٹی میں۔ کچھ ماہ پہلے؟ ہاں، وہ ویڈیوز فیض نے خود لیک کی تھیں اور خود ہی بنائی تھی۔ میں نہیں مان سکتی، وہ ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری، اسی نے ایسا کیا ہے۔ میرے پاس پروف ہے، میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ نہیں، مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ یہ لفظ نہیں تھے، یہ وہ مان تھا جو اس شخص پر رکھنے لگی تھی وہ، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ان 2 لفظوں نے اسے کتنا مان بخشا تھا، کتنا سکون دیا تھا، کہ اسے اس پر اعتبار تھا۔ یعنی ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ اس پر اعتبار کرتی تھی۔ تھینک یو۔ کیا ضرورت ہے؟ جن کو دل توڑنا ہوتا ہے وہ توڑ جاتے ہیں، مگر ہم غلط تھے۔ وہ تم سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ جانتی ہو مجھے اس چیز کا بے حد دکھ ہے، مگر افسوس نہیں، ہم غلط تھے۔ میں اللہ سے اس کی روز معافی مانگتی ہوں۔ وہ معاف کر دیں گے ہمیں، مگر شاید یہی نصیب تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں غلط کو جسٹیفائی نہیں کرتا، مگر اللہ کا شکر ہے۔ وہ مسکرائی، اس کی مسکراہٹ پر وہ بھی مسکرایا۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی باہر۔ ماہر ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی، آخر وہ کیوں گھر واپس نہیں آیا تھا؟ کالز پر کالز کر رہی تھی، وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتی ہوئی کوئی دیوانی معلوم ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا اگر وہ گھر نہیں آیا تو اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ کیوں نہیں آیا؟ کیا ہو گیا؟ کیوں دیر کر رہے ہیں اتنی؟ باہر بارش اتنی تیز تھی کہ اس کا دل گھبرا جا رہا تھا۔ 12 سے 1 بج گیا تھا، مگر وہ نہیں آیا۔ پھر 2 بج گئے۔ اب اسے لگا وہ مر جائے گی۔ وہ یوں سر تپیر کانپ رہی تھی، جیسے وہ خود بھی بارش میں بھیگ رہی ہو۔ جب اسے محسوس ہوا کہ گھر کی پارکنگ میں کوئی گاڑی داخل ہوئی ہے، وہ بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف دوڑی تھی، یوں جیسے اگر وہ نہ ہوا تو مر جائے گی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ ٹھٹکا۔ وہ یوں بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اسے ایسے سینے سے لگی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ ارے تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کانپ کیوں رہی ہو؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میرا فون بند ہو گیا تھا، چارج نہیں تھا۔ میں باہر ٹریفک میں تھا، بارش کی وجہ سے پھنس گیا تھا یار۔ کیا ہو گیا؟ ریلیکس، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے کال کرنی چاہیے تھی، مجھے بتانا چاہیے تھا، میں ڈر گئی تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ اتنی محبت کرنے لگی ہو مجھ سے کہ ڈر گئی تھی؟ وہ کھوئی کھوئی آنکھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ کیسے اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، جیسے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ پیچھے قدم اٹھاتی ہوئی اوپر کی طرف بڑھ گئی، جیسے خفا ہو گئی ہو۔ اب خفا بھی خود ہی ہو گئی، حد ہے یہ بیویاں بھی نا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ کمرے میں آتی اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھے جا رہی تھی، جیسے خفا ہو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے پیچھے سے گلے لگا چکا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اسے اپنی طرف موڑا اور آنکھوں میں دیکھا۔ اگر اتنی محبت ہے مجھ سے تو مجھ سے دور کیوں ہو؟ مجھے تڑپاتی کیوں رہتی ہو؟ کہاں تڑپاتی ہوں؟ تھک گئی ہوں میں ماہر، آپ کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ آپ کچھ جانتے ہو؟ بے حد بے پناہ اتنی محبت کرتی ہوں آپ سے کہ آپ سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری سی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وہ اقرار تھا جو وہ سننا چاہتا تھا، یہ وہ محبت تھی جو وہ اپنی بیوی سے چاہتا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی، خود کو اس میں بھینچا تھا۔ یہ وہ خود سپردگی تھی جو وہ حق کے ساتھ چاہتا تھا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری سی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آج وہ کر رہی تھی جو وہ چاہتا تھا۔ محبت اگر یوں مل جائے تو کیا بات ہو، اور وہ خوش نصیب تھا کہ اسے اس کی بیوی محبت کرنے لگی تھی۔ اسے ساری زندگی اس کے احساس کے لیے، محبت کے لیے تڑپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مل گئی تھی اسے اپنی دسترس میں اٹھاتے ہوئے بہت آہستگی کے ساتھ اسے بستر پر لٹایا تھا، جیسے کوئی اثاثہ ہو، جیسے وہ اس کی کل حیات ہو۔ اس پر جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں بہت چاہتا ہوں تمہیں، بہت زیادہ۔ سمجھ ہی نہیں آتا تمہیں کیسے چھوں، کس طرح محبت کروں، کیسے تمہیں بتاؤں کہ تم کیا ہو۔
اس کی گردن پر دہکتا ہوا لمس شدت بھرا چھوڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے، یہ میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ اس میں بہکنے لگا، مکمل طور پر قابض ہونے لگا۔ مگر اس لمس میں محبت تھی، احساس تھا، نرمی تھی اور بے حد عزت تھی۔ وہ اتنا محتاط تھا اس کے معاملے میں کہ وہ خود سرشار ہو رہی تھی۔ اتنی محبت کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں کیا تھا جو اسے بن مانگے مل گئی تھی۔ یہ کتنا خوبصورت ہے نا؟ آج سے تمہاری ہے، میری تو آپ ہیں، وہ چھیڑ کر بولی۔ میں تو سارا کا سارا تمہارا ہوں نا، اب تم مجھے یہ ڈرائیو کر کے بھی دکھاؤ گی۔ ہاں آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈرائیونگ آتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، اسی لیے تو دے رہا ہوں، اور میں ویسے بھی چاہتا ہوں میں سیٹ پر بیٹھا رہوں اور میری وائف ڈرائیو کرتی رہے۔ زندگی تمہیں ہی ڈرائیو کرنی ہے میرے ساتھ، اسی لیے تم ڈرائیو کرو گی اور میں تمہارے پیچھے ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ کتنے عجیب ہیں نا آپ۔ عجیب نہیں ہوں، محبت میں ہوں مکمل طور پر۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر بے پناہ محبت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ ملے، اور میں بھی۔ شکریہ اس محبت کے لیے جو تم نے دی ہے مجھے، اور اس مان کے لیے جو آپ نے دیا ہے مجھے۔ تم کریڈٹ واپس دے دیتی ہو۔ عادت ہے میری، ناشکری نہیں ہونا۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ دونوں اتنے ہی مکمل تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ انہیں جو محبت ایک دوسرے سے ہوئی تھی وہ اللہ نے ان دونوں کے دلوں میں ڈالی تھی۔ ناممکن سی بات تھی کہ اس میں برکت نہ ہوتی، سکون نہ ہوتا۔ غلط کے بعد آسانیاں بھی تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل کر دیے گئے تھے۔